اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے جس پہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جہاد۔ معروف طور پہ یہ لفظ جو نان مسلم اس کو سنتے ہیں تو اس کا جو میننگ ان کے ذہن میں آتا ہے وہ ہے ہولی وار، یعنی کوئی اللہ کے لیے کچھ تلوار AK-47 اور بندوق سے نکل کے لڑنا ہے، ہولی وار۔ اور یہ ورڈ جو ہے ایون نان عربک اسکرپچر کے اندر یا نیوز پیپرز کے اندر یا میڈیا کے اندر بھی جب آتا ہے تو وہ جہاد کا ورڈ جہادی رکھتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے۔ اور ایک زمانہ قدیم سے جہاد کے ورڈ کو کوئی ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا، بس جہاد بولا گیا، بس ختم، سمپل جہاد کے طور پر رکھ دیا گیا۔ تو جو ویسٹرن میڈیا ہے یا ایون جو نان مسلم لوگ ہیں وہ جہاد اور جہادی سے یہی مراد لیتے ہیں کہ وہ جو مار پیٹ اور یہ تو جانتے ہیں آپ لوگ، ابھی تو بہت کامن ہو گیا، ہاں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ عربی کے اندر میننگ کرتا ہے جیسے کہ جہاد مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ ٹو اسٹرگل، یعنی کسی بھی چیز کے لیے جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ ہے دراصل جہاد۔ پھر اگر میں کچھ الفاظوں کی وضاحت دوں گا، پھر دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے دین، جس کو اردو میں مذہب کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ریلیجن کہا جاتا ہے عام طور سے۔ لیکن دین کے جو بنیادی معنی ہیں وہ ہے فیصلہ۔ دین مینس فیصلہ، ججمنٹ، مالک یوم الدین۔ پھر ایک لفظ اور ہے جو سوسائٹی میں بولا جاتا ہے اور قرآن میں بھی لفظ ہے، وہ ہے مسلم۔ تو مسلم سوسائٹی میں ایک لیبل کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ ہو آر یو؟ آئی ایم اے مسلم۔ وچ مسلم؟ آئی ایم اے سنی مسلم۔ ٹھیک؟ مسلم کے معنی قرآن میں جو آئے ہیں وہ ہے سبمیٹر کے، یعنی سر تسلیم خم کر دینے کے۔ یہ سر تسلیم خم جو سبمیشن ہوتی ہے، یہ سبمیشن اچھے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، بری کے بھی لیے ہو سکتی ہے، دونوں مسلم کہلائیں گے اس کے لیے۔ آپ شیطان کو سبمٹ کر رہے ہیں تو شیطان کے مسلم ہیں۔ اللہ کی آیتوں کے سامنے آپ اپنا سر تسلیم خم کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی آیتوں کے مسلم ہیں۔ آپ قرآن کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر رہے ہیں تو آپ قرآن کے مسلم ہیں۔ گیتا کے سامنے اگر سر تسلیم خم کر رہے ہیں تو آپ گیتا کے مسلم ہیں۔ کسی بھی چیز کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، وہ مسلم کہلائے گا ایز اے ورڈ کے اعتبار سے۔ پھر ایک لفظ اور ہے جو ہمارے پاس میں بولا جاتا ہے نفس کے معنی ہے سائیکالوجی، ہماری نفسیات، ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات، جس کو انگریزی کے اندر ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آئے گا نفسیات کا سائیکالوجی۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ ہم نے تمام انسانوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان چاہے گورا ہو یا کالا ہو، چاہے جیپنیز ہو چاہے انڈین ہو، وہ سنگل سائیکالوجی پہ بنے ہوئے ہیں. یعنی انسان کی جو تمام دنیا کے لوگ ہیں ان کی فطرت ایک ہی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ایک سنگل تھا، پھسلی میں سے نکلا، پھر وہ جوڑے بنے. وہ خیر وہ نہیں لوں گا ابھی باتیں. وہ نفس مینس سوچ. سارے انسان جو ہے ایک ہی فطرت پہ بنائے گئے. آپ ہنستے ہیں تو امریکن بھی ہنستا ہے، آپ روتے ہیں تو امریکن بھی روتا ہے، آپ کو غم ہوتا ہے تو اس کو بھی غم ہوتا ہے، آپ جھوٹے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، آپ سچے ہیں تو وہ بھی سچ بولتا ہے. تمام فطرتیں ہیں. وہ ہے ہماری نفسیات. اور تیسری بات جو اس کے اندر ہے اہم، دنیا میں جتنے بھی مرد اور عورت ہیں ان کا سپریم کنسرن ہے سلامتی. سپریم کنسرن ہے کہ وہ سلامتی میں رہے، ان کو سلامتی ملے. اگر آپ باریکی سے انسانیت کا مطالعہ اگر کرتے ہیں، جس کو اینتھروپولوجی اسٹڈی کہتے ہیں لوگ، انسانوں کی اسٹڈی، تو قریب میں سمجھتا ہوں 25,000 سال کا جو اینتھروپولوجیکل ریکارڈ ہے ہمارے پاس اویلیبل، اس میں اگر دیکھیں گے انسان کی ڈیزائر کیا رہی، تو انسان کی دو ہی ڈیزائرز رہی. میں بات کر رہا ہوں پیراماؤنٹ ڈیزائرز. ایک ڈیزائر یہ تھی اس کی کہ اس کی جو لائف ہے وہ لائف مسائل سے خالی ہو، ٹربل فری لائف ہو اس کی، ٹربل فری لائف. اور دوسری جو تمنا انسان نے کی وہ تھی ایول فری سوسائٹی، شر سے خالی معاشرہ، مسائل سے خالی زندگی. یہ دو انسان کے سپریم ٹارگٹ رہے، پیراماؤنٹ ٹارگٹ رہے، جو انسان ہمیشہ یہ چاہا. جتنے بھی ریفارمرز کسی بھی نام سے اٹھے ہوں گے وہ الٹیمیٹلی یہی چاہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر سلامتی قائم کرے. یعنی ایک شرارت سے ابھی کیا ہو رہا ہے، انا ہزارے لوگ کیا کر رہے ہیں، کرپشن کو نکالنا چاہ رہے ہیں، کہیں اور کیا ہو رہا ہے، اور کچھ ہو رہا ہے. ہاں ابھی نکل کے کوئی کسی پہ اٹیک کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہاں ملیٹنسی ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے. اور ہر آدمی اپنے آپ کو اپنی نفسیات سے گورن کرتا ہے. اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی، وہ سوچ اس کو گورن کی ہوئی ہوتی ہے. کوئی بھی انسان اس سے خالی نہیں ہے. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے آپ مسلم ہوئے ہوئے ہیں، آپ اپنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے اس کے سامنے، اس لیے آپ وہ کر رہے ہیں. وہ کوئی بھی چیز کے لیے ہو سکتا ہے، وہ رزلٹ اچھا نکلے یا برا نکلے، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے، ایسے طریقے فالو کرنے سے مجھے سلامتی حاصل ہوگی، میری زندگی کے اندر امن و چین آئے گا، اس لیے کرتا ہے ہر آدمی. اللہ کا مسلم وہ ہے جو اپنی نفسیات کو اللہ کے احکام کے مطابق گورن کرے. ساری نفسیات اللہ کے حکم کے تابع وہ کلٹیویٹ کرے، ڈیولپ کرے، اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو بنائے. یہ جب آپ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، یا جب آپ کو معلوم ہوتی ہے کتاب میں سے، تو جب آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں تو آپ اس سے پہلے کسی اور چیز پہ ہوتے ہیں، اس سے اب اس چیز کے اوپر آنا ہوتا ہے آپ کو. تو جب وہاں سے پرانا چھوڑ کر نیا لینے کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں تو یوں ہی تو نہیں آ جائے گا. تو بوٹل میں سے گلاس میں ڈالنے والی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کی شخصیت میں کچھ چیز تھی،
اب اس کو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں. پہلے آپ کی سائیکالوجی آپ کو کسی اور طریقے سے گورن کی ہوئی تھی. اس کو چھوڑ کر اب جو نئی بات ملی ہوئی ہے, اللہ کی جو آیت ملی ہوئی ہے, اللہ کی جو بات ملی ہوئی ہے, اس کے مطابق آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈھال رہے ہیں. تو جب آپ اس کو جو چینج کرتے ہیں اور جب وہ چینج کو ایکسیپٹ کر کے اپنی پرسنالٹی کو اس پہ لاتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں, اسٹرگل اینڈ اسٹرائیونگ کرتے ہیں. اور تیسری بات, ہم یہ اسٹرگل کیوں کریں؟ کوئی بھی انسان جو اسٹرگل کر رہا ہے یا اسٹرائیونگ کر رہا ہے, اس کا ایک ایم اور ایک پرپس ہوتا ہے. وہ ایم کو حاصل کرنے کے لیے ساری جد و جہد کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا بھی ایک ایم ہونا چاہیے کہ ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. ورنہ یہ ہو جائے گا کہ ہر کالی سڑک آپ کو راستہ دکھے گی. ہر کالی سڑک راستہ نہیں ہوتی ہے. راستہ وہ ہوتا ہے جس کی منزل ہوتی ہے. سڑکیں تو ہزاروں ہیں, دیکھنے میں سب ایک جیسی لگتی, کالی لگتی, سب بھینس جیسی لگتی کالی سڑکیں. آپ بولے ارے یہ بھی کالی تھی, وہ بھی کالی تھی, بھگاؤ گاڑی, تو منزل پہ نہیں پہنچتے آپ. راستہ وہ ہے جس کی ایک منزل ہے. تو اب آپ سوچئے, آپ یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کا ایم کیا ہے, آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کا ایم اور آپ کا ٹارگٹ ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت, جو جد و جہد, جو سائیکالوجی کو اپنی کنٹرول کریں گے, وہ جہاد کہلائے گا. وہ اچھے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, برے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ود دا ریفرنس ٹو اسلام اگر بات کی جائے, ود دا ریفرنس ٹو اسلام بات کی جائے, تو ہر انسان کا, ہر مومن انسان کا, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ تمام بنی آدم کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب تک اس دنیا میں ہیں, اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ سلامتی حاصل کرے, اور موت کے بعد کی زندگی میں اس کا ٹارگٹ ہو جنت. اپنی زندگی کی پیٹرن وہ اس طریقے سے بنائے کہ اس دنیا میں اس کی زندگی کا ہر معاملہ جب وہ کرے تو اس کو اس سے سلامتی ملے. As long as you are alive on this earth, you will attain peace. اور یہ پروسیس جو پیس کا ہے, اور یہ امید, ایک ایز اے مسلم بات کر رہا ہوں, آپ یہ امید کرتے ہیں کہ خدا کے حکم ہے, اس لیے مجھے اس کو کرنا ہے, جس سے مجھے سلامتی حاصل ہوگی. تو آپ کی نظریہ یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک آپ سلامتی حاصل کریں, اور یہ امید کریں کہ خدا میرے اس عمل کے بدلے میں مجھے جنت دے گا. یہ ہے آپ کا ٹارگٹ. یہ ٹارگٹ اگر آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا, تو پھر اسلام کے نام پہ آپ بہت کچھ کرنے لگ جائیں گے, جو اصل اسلام کا ہے وہ چھوٹ جائے گا آپ سے. اسلام کا اصل ایک ہی ہے, ہر انسان اپنی زندگی کے اندر پیس حاصل کرے, اور اس امید کے اوپر وہ اپنی پوری زندگی کو جھونک دے اس کے اندر, پیس کے اندر, کہ میرے ایسے عمل کرنے کی وجہ سے جو میں پیس حاصل کیا, خدا کے حکم کی وجہ سے میں نے پیس حاصل کیا, مجھے آخرت کے اندر خدا اپنے انعام کی شکل کے اندر جنت دے گا. یہ ایک مسلمان کا ٹارگٹ. جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں جہاد, مسلم, اسلام, ایمان, ہاں, یہ تمام لفظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے آپ. سب انٹر ووون ہے, یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ جب جہاد کر رہے ہیں تو آپ کسی کے مسلم ہوئے اس لیے جہاد کر رہے ہیں, آپ کا پرپس یہ ہے کہ واپس اسلام حاصل کریں. وہ سب جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو بھی جہاد آپ کرتے ہیں, جو بھی اسٹرگل کرتے ہیں, آپ اللہ کے لیے نہیں کرتے.
آپ اپنی نفس کے لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے یا اس کا نقصان آپ کو ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اس کی بتائی ہوئی سبیل کے اوپر اگر چل رہے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں. فائدہ اللہ کو نہیں پہنچ رہا ہے، فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے اس کا. جو بھی نفس اسٹرگل اور اسٹرائیو کرے گی وہ اپنی ذات کے لیے کرے گی، کسی اور کے لیے آپ نہیں کر سکتے. اچھا بھائی یہاں تک آ گئی. تو جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی احکام ہیں جو آپ کو پابند کرتے ہیں کہ یہ کریں آپ، اور کئی احکام ہیں جو آپ کو یہ پابند کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں آپ. کرنے والی چیزوں کو کرنا اور منع جس سے کیا گیا اس سے رکنا. اس کے اندر جب بھی سچویشن آتی ہے تو اس ٹائم پہ ورڈ آف گاڈ کو یاد کر کے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس سے رکنا ہے، یہ سوچ جو چلے گی اور یہ جو عمل چلے گا یہ جہاد کرائے گا. اب میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں قرآن کی، سورہ آل عمران، عربی میں لیجئے. عبداللہ بھائی آپ بھی آ جائیے بازو، دونوں اردو عربی دونوں کے ہو جائیں گے. 3:19 وہ کیا ہے، وہ دین الاسلام والی جو آیت ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام. 3:19 ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ کیجیے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. الاسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. مترجم اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ دین کی وضاحت کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑی، اور اسلام تو ہم لوگ سب جانتے ہی ہیں، کیپٹل آئی والا. ہاں اللہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں یقیناً فیصلہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا دین کے معنی فیصلہ، مالک یوم الدین. یقیناً فیصلہ اللہ کے نزدیک امن نہیں صاحب، سلامتی بھی نہیں صاحب. یہ اسلام کے معنی پیس کس نے بتا دیا آپ کو؟ یہ ادھورے میننگ ہے. ضرور اس میں پیس ہے لیکن ادھورا ہے. یہ نہیں صاحب، یہ اتنے بڑے بڑے قانون ہے خدا بندی، ایک پارلیمنٹ کی لینگویج ہے یار. اپن سادے سیدھے لوگ ہیں، اپنی سادی لینگویج بولو. میں کہوں آپ سے السلام علیکم تو کیا مطلب ہوا؟ آپ پر سلامتی ہو، عبد الرحمن پر سلامتی ہو. جب عبد الرحمن کہے وعلیکم السلام تو وہ کہہ رہے آپ پر بھی سلامتی ہو. تو اسلام کے معنی سلامتی نہیں ہے خالی، اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا، ٹو اٹین پیس، ٹو ایکوائر پیس، سلامتی حاصل کرنا. اللہ کا فیصلہ، یقیناً اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر انسان سلامتی حاصل کرے. آپ کے پاس ابھی پتہ نہیں مجھے سلامتی ہے یا نہیں. آپ کا کوئی بھی فیصلہ چھوٹا یا بڑا، جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پیشگی طور پہ یہ سوچ لیجئے کہ اس فیصلے سے آپ کو سلامتی ملے گی یا نہیں ملے گی. اگر اس فیصلے سے آپ کو سلامتی ملی تو آپ اللہ کی عبادت میں ہیں اور آپ اللہ کی عبادت کا ایک فعل نبھائیں وہاں پر. اور وہ فیصلہ اگر آپ کو سلامتی نہیں دیا، چاہے کتنا ہی خوبصورت کام تھا، کتنا ہی بڑا لیبل اسلام کا اس کے اوپر لگا ہوا تھا، اور اس سے اگر آپ کو سلامتی نہیں ملی تو غیر اسلامی کام تھا. پڑھیے واپس آیت پڑھیے.
یقیناً ان الدین عند اللہ الاسلام پوری پڑھ دیجیے آیت کو. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. واپس پڑھیے اس کو. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہاں وما اختلف یا پھر ترجمہ کیجیے. بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اللہ کا بے شک اللہ کا فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے. آگے جائیے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب. ٹرانسلیشن کیجیے. اور اہل کتاب نے اس میں جو اختلاف کیا. پھر پڑھیے اردو میں پڑھیے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب. یعنی ہم نے جن کو کتاب عطا کی، ہم نے جن کو کتاب عطا کی، اختلاف کیا انہوں نے اختلاف کیا. یہ بات کہی گئی ہے صرف اتنی. ٹارگٹ اہل کتاب بن گیا اس میں. وہ ایک بات الگ ہے مترجم کی نظر. وہاں کہاں لفظ ہے اہل کتاب؟ جس کو کتاب دی. کتاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کو کتاب دی نا، آپ کیا کیے؟ ڈال دیا اہل کتاب کے نام پہ یہود نصارہ. یہ مترجم یہ لبرٹی کیوں لیتے ہیں؟ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر جا کے کیوں کہتے ہیں؟ خدا کے بڑے بھائی ہیں لوگ، یا خدا نے ان کو اپنی اتھارٹی دے رکھی ہے کہ دل میں آیا جو کہے لوگ؟ نبی نہیں کہہ سکتا. پھر اہل کتاب ڈال دیں گے، کچھ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی. آگے بڑھیے. الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ٹرانسلیشن کیجیے. بعد اس کے کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا. پھر واپس عربی میں پڑھیے اس کو. الا من بعد ما جاء. نہیں وہ اختلاف کیا وہاں سے پڑھیے. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما نہیں جاء. یہ جملہ ایسا نہیں پڑھا جائے گا، اس کا ایسا پڑھنا پڑے گا. ہم نے جن کو کتاب عطا کی، اوتوا الكتاب، جس کو ہم نے کتاب عطا کی، سوائے ان کے، اللہ سوائے ان کے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. جملہ ایسا ہے وہ اہل کتاب ہے نا، پہلے کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. بات یہ کہہ رہی ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی، کاما سوائے ان کے. کتاب جس کو ملی وہ لوگ کیا کرے، ابھی تک بات نہیں ہو رہی ہے اس میں. سوائے ان کے جنہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کرنے کی وجہ کیا بنی اب بتائی جا رہی ہے. بعد ما جاءهم العلم بغيا. اس کے بعد جب ان کے پاس میں ایک علم آ گیا جس میں آپس میں پھوٹ ڈال سکتے تھے. برابر بولو میں پڑھیے. الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ہاں یعنی اللہ ایکسیپٹڈ سوائے ان کے، انہوں نے ان کے پاس جب نالج آئی، کیا نالج آئی؟ علم آیا. کائے کا علم آیا؟ اختلاف کرنے کا علم آیا ان کا. نے بہت گہری بات ہے یہ. اختلاف کیسے پیدا کرتے ہیں وہ نالج آ گئی ان کو، اسی کے لیے کہیں سے. اس کے بعد میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھیے عبداللہ بھائی. وہ آپس کی ضد کی وجہ سے، وہ آپس کی ضد کی وجہ سے کیا ہے. بعد اس کے کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا. بعد اس کے کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا. جو کتاب ملی تھی وہ سچا علم تھا. جو اللہ کے مومن بندے تھے وہ اس کتاب کو لے لیا اور اس کے حساب سے اپنی سلامتی حاصل کرنا شروع کر دیے. وہ سچے مومن ہو گئے. اللہ ایکسپٹ سوائے ان کے جنہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کی وجہ مین بتائی گئی کہ ان کو علم آ گیا کہ کیسا اختلاف کرنا چاہیے. اور صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے
کتاب کے اندر اختلاف ڈالنے کی بات کی ہے. کون کر رہا ہے جی؟ یہ اہل کتاب ڈال کے کس نے کہا؟ یہ میں نے کہا؟ اللہ نے کہا؟ اللہ بات کچھ کر رہا ہے، آپ اس کے میننگ کو کہیں اور لے کے چلے جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اللہ کی کتاب کی آیتیں جو آپ کو عطا ہوئی ہیں اس کا استعمال آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کا استعمال اختلاف کرنا نہیں ہے. آپ کو اللہ کی کتاب کی وضاحت ہو گئی نا؟ کیا وضاحت ہوئی ابھی؟ کہ اللہ کا فیصلہ انسان کے معاملے میں سلامتی حاصل کرنا، یہ وضاحت ہو گئی اس کے اندر. اب یہ وضاحت سے آپ کیا کریں گے؟ اپنی اصلاح کریں گے بھائی، اپنے آپ کو گورن کریں گے اس سے، اس کے مطابق اپنے آپ کو اس میں ڈھالیں گے. اس کا جہاد آپ اس کے ساتھ آپ خود کریں گے، نہ کہ شرفو بھائی غلط ہے بول کے بتانے کے لیے نکل جائیں گے. اختلاف شرفو بھائی کے ساتھ نہیں کریں گے آپ بیٹھ کے. باپ شرفو بھائی کیا کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. آپ اختلافی بحثوں میں مت پڑیے ایک دوسرے کی ضد پکڑ کر. آپ اپنی اصلاح کیا کرنا ہے پہلا شروع وہاں سے کیجیے آپ. ٹھیک صاحب؟ اب آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ کون سی پڑھے اپن 3:19 پڑھے نا ایسا جی؟ 3:19 تھی ہے. اچھا اب آپ نکالیے حاجی صاحب 5:35 سورہ مائدہ 35. تھوڑا سمپل سبجیکٹ ہے، کنٹروورسیز کچھ بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، سادی سیدھی بات ہے. ہاں تو شاید ایسا لگ رہا ہوگا کیا سنا رہے یار حبیب بھائی، کب تک کا مسلمان بناتے رہیں گے؟ ہم لوگ تو بنے ہوئے پہلے سے، ہمارے کو کیا بنانے کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہے. نہیں پوائنٹ کی بات آئی ابھی آئے گی آگے، اچھی خوبصورت باتیں اس کے. کتاب جو آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تھوڑا زور سے پڑھیے عبداللہ بھائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ٹرانسلیشن کیجیے. اے ایمان والو، جی اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب دیکھیے اس آیت میں پھر لفظ جہاد کا آ گیا. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا وسیلہ ڈھونڈو. قادری چمن، عبداللہ شاہ صاحب، خواجہ اجمیری، ہے بہت وسیلے ہیں بھائی. ہم بہت ڈھونڈے سوئے پہلے. کیا ایسو بھائی آپ گئے نہیں گئے چکر میں؟ ہمیں تو بہت گیا، میں تو بہت گیا صاحب، میری تو پوری زندگی اسی میں گزری ہے. وسیلے کا اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہے، اور وہ وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو جہاد کرنا ہے. یہ بات ہے اس کے اندر. اب آگے جائیے. اسی کو کنٹینیو کرو. ہاں کنٹینیو. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما. نہیں واپس اوپر سے پڑھیے 35. جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایک منٹ، یہ آیت ایڈریس کر رہی ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، جو بنی آدم سے ایڈریس نہیں ہے. یہ ایڈریس ہو رہا ہے ایمان والوں سے. ایمان والے کون ہیں؟ روایتی طور پہ اگر ہم لوگ سوچتے ہیں اس کو تو وہ لوگ جو یہ بات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ تمام ورڈ آف گاڈ ہے، وہ ایمان والے ہیں. سمجھ رہا؟ ان سے بات کی جا رہی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو کیا کرو؟ آپ اتقوا اللہ. اللہ سے اللہ کا اتقو کرو. اتقو کے معنی ڈر کرتے ہیں، لیکن اتقو کے معنی میں ہیٹ کرنے کے لیتا ہوں، HEED ہیٹ. سنجیدہ ہو کے غور و فکر کرنا. ٹو پے سیریس اٹینشن. ٹو پے سیریس اٹینشن از ہیڈنگ. ہیٹ ان ٹو دا ورڈز آف گاڈ. اتقو. آگے جائیے. وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہاں، اور ڈھونڈو اور رسائی کرو وہاں تک
اللہ کے وسیلے کے لیے. اور وجاہدوا فی سبیلہ. وجاہدو اینڈ ڈو جہاد اور پھر فی سبیلہ اس کے اور جہاد بھی تم کرو اللہ کی راہ میں. ٹھیک. یہاں کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ بات ہوئی کہ اللہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ تم اللہ کی باتوں پہ سنجیدگی کے ساتھ میں غور و فکر کرو، اتقو کرو، ہیٹ کرو، اور وسیلہ ڈھونڈو. وسیلے کے معنی اردو میں سادے سیدھے ہوں گے ذریعہ. ذریعہ انگلش میں اس کے میننگ ہوں گے مینس طریقہ، یعنی رسائی. یعنی تم ذریعہ ڈھونڈو اور پھر جہاد کرو اللہ کی سبیل پہ. کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بنو اس کے پہلے. اس کے بعد میں جو اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی کتنی آیتیں قرآن میں بھائی؟ 6286. یہ پورا ذریعہ ہے، یہ پورا وسیلہ ہے. قرآن دراصل اللہ کا وسیلہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. اللہ کے بتائے ہوئے احکام اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، وہ ذریعہ ہے. اس آیتوں سے آپ اس کی روح جانیں گے. یہ مینز بنے گی، سواری بنے گی آیت آپ کی وہاں تک پہنچنے کے لیے. اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سواری بنے گی. اور پھر اس میں تم جد و جہد کریں گے اللہ کی سبیل میں. اللہ کی سبیل کیا ہے بھائی؟ اللہ کی سبیل اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہیں. اللہ کی سبیل اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہیں. اور پھر ان راستوں کی طرف جو ہے تمہارے کو جو ہے وہ کیا بولنا چاہیے کہ بک تمہارا وسیلہ ہے. اس کو تم اچھی طریقے سے آیتوں کے اندر سے وہ کرو، اور یہ ذریعہ بنیں گی تمہاری جہاد کا. اور یہ جہاد جب کریں گے اس وسیلے کو لے کے، ان آیتوں کو لے کر، تو اللہ کی سبیل کے اوپر تم چل سکیں گے. اللہ کی سبیل سے مراد ہے اللہ کے بتائے ہوئے ویز، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے بتائے ہوئے رہنمائیاں، وہ سب اللہ کی سبیل ہے. اس آیت کو عربی میں ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے سب. جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈیں گے، اس میں جہاد کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کی سبیل کے اوپر رہیں گے. یہ کیوں رہیں گے سو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. سو دیٹ یو بیکم سکسیسفل. ہمارا ایم آف سکسیس کیا ہے؟ سلامتی اس دنیا میں حاصل کرنا اور موت کے بعد جنت حاصل کرنا، یہ ہمارا ایم ہے. ان آیتوں کا وسیلہ ہمارے لیے یہ کام کرے گی کہ اللہ کی آیتیں ہمارے لیے ایک وہیکل کا کام کرے گی. اس پہ ہم لوگ اپنی زندگی کو ڈالیں گے، اس کے ساتھ میں ہم لوگ جہاد کریں گے، سو دیٹ اللہ کی سبیل، اللہ کے راستے ہم کو ملے. اچھا، جو سبیل کا لفظ آ رہا ہے جی سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ سبیل سنگل ہے. سنگل. ٹھیک ہے. اللہ کی جو راہ ہے وہ ہم کو ملے گی اور اس کے ذریعے ہم کامیاب ہوں گے. یہاں تک یہ بات ہے صاحب. اب آپ نکالیے 2969. کامیاب سے مراد دنیا ہے یا آخرت؟ آخرت تو کیا ہے کہ نہیں رہے معلوم مرے، وہ خبر کے نیچے تو مریض جاتے، اس کے بعد کی تو دنیا نہیں معلوم اپنوں کو. ابھی تک اپن جو دنیا میں جیتے وہی اپنوں کو دنیا معلوم ہے، اور اپنی ساری باتیں اسی دنیا سے جوڑ کے چلتی. 2969 کیا اور بس چار رہ رہے وہاں کی بات کروں گا بھائی میں. پھر فی الوقت کافی ہے. دیکھو اللہ میاں کیا بولا، اللہ میاں کیا بولا. میں ایک اور اچھی بات یاد دلایا تمہارے کو، ایک اور دوسری وضاحت. اس کے اندر تھوڑی اور وضاحتیں تھیں لیکن میں نہیں لیا اس کو، لیکن ابھی لوں گا میں. جو آپ یہاں پر سلامتی کا ڈیفینیشن کیا ہے مجھے دیجیے. آپ جو آپ سلامتی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، سلامتی مینس پیس یار. سلامتی کا اپوزٹ کیا ہے؟ حزن، گریف، مشکلات.
ایک الجھنیں، بدامنی، پریشانیاں، یہ سلامتی کی اپوزٹ ہے، یہ سب سلامتی کی اپوزٹ ہے۔ اب میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں جس کے اندر کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے۔ حاجی صاحب آپ نکالیے، عبداللہ بھائی جی یہ 2969 بولے تھے نا؟ نہیں، اس کو تھوڑا بعد میں لے لیں گے، عبد الرحمن کی بات کو بیچ میں لا لیں گے۔ سورہ مائدہ کی 11 نمبر نکالیے۔ اب دیکھیے یہ پروسیس جب اس دنیا میں آپ رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی ڈھال دیتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے بتا رہا ہے، اور موت کے بعد پھر کیا ہوگا وہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ موت کے بعد کیا ہوگا، میں اللہ کیا بول رہا وہی بولوں گا نا یار، میں تو مر کے اوپر جا کے دیکھ کے نہیں آیا نا رے بھائی، کیا یہاں کیا ہو سکتا وہ میں بول سکتا ہوں تمہارے کو، کیونکہ دنیا میں دیکھا ہوا ہوں، آخرت میری دیکھی بھی نہیں ہے۔ 11 ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ہاں، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ہاں، ایدیہم ہاں، فکف ایدیہم عنکم ہاں، واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ہاں، اے ایمان والو، ہاں، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ ہاں، جب ایک قوم نے ارادہ کیا ہاں، کہ تم پر دست درازی کرے ہاں، تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا، ہاں، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نہیں یہ آیت نہیں ہے عبداللہ بھائی۔ 11 ہاں، یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے۔ اچھا 6:33 نکالیے۔ 6:33 نہیں 5:41 نکالیے۔ 541 جی اچھا۔ میرے کو ایک دن ایک صاحب پوچھے بھائی خط لکھ دو، تو بولا بھائی میرے پیر میں درد ہے۔ ارے یار خط کے لکھنے کا تعلق تو ہاتھ سے والا، میرا لکھا پڑھے گا کون، میرے کو پڑھنے کے واسطے وہاں جانا پڑے گا بھائی، اس لیے پیر میں درد ہے۔ اب میں 2 دن پہلے کیا لکھا، میرے کو خود پڑھنے کو نہیں آ رہا۔ یہ تو ہماری جہالت کا حال ہے۔ ہاں سوچو آپ، اچھا جو کرتا ہاں جو کرتا ہے نہیں حقیقت ہے یہ۔ وہ میرے پاس انکم ٹیکس ریڈ ہوئی تھی تو آپ کی کویتا پانڈے میری ایک ڈائری مل گئی اس کو، اب اس میں لکھا ہوا ہے، بولتی یہ کیا لکھا ہوا، بولا میڈم اتنے دن کے بعد میں پوچھے تو معلوم رہتا کہ آج جو لکھے کل پوچھے تو بتا سکتے، 1 ہفتے میں بتا سکتے، 1 سال کے بعد کیا لکھا ہوا اپنے کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہ پیپر میں سے 2 ورڈ کوئی پڑھ کے بتا دو میں نوبل پرائز دیتا ہوں اس کو، گارنٹی ہے میری، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے اس میں سے کچھ بھی۔ نہیں ڈاکٹر سے مت ملائیے آپ میرے کو اس کے۔ ہاں دیکھیے 544 ہے میرے خیال سے، 541 41 41 ہے۔ ہاں۔ اچھا نہیں پڑھنا لکھنا آنا چاہیے یار آدمی کو، میں سیکھ رہا ہوں، میں سیکھ لوں گا تھوڑا کر کے، پڑھنا تو سیکھ لیا، میں تھوڑا لکھنا بھی سیکھ لوں گا، آئی ول لرن۔ بھائی لرننگ کے لیے تو کوئی ایج نہیں ہے نا یار، کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ نہیں وہ بہت مشکل ہے، وہ اب کیا ہوتا ہے اسپیلنگ یاد نہیں رہتے، یہ نہیں رہتے، وہ نہیں رہتے، وہ کریکٹ کر دیتے۔ نہیں یہ تو خیر میرے کہنے وہ ورڈ اسپیل ہے، وہ بیچارہ انہیں ڈال دیتا بازو میں اسپیلنگ قریب قریب کی اس کی۔ 41 پڑھیے وہی چلیے اے چلیے۔ پیغمبر تم کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالیں۔ ہاں پڑھیے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه السلام علیکم، آئیے جی، ہاں ٹرانسلیشن کیجیے جی۔ اے پیغمبر تم کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالے جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہوں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر
سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آئے وہ کلام کو اس کے مقام سے ہٹا دے. نہیں بھائی یہ بھی غلط جاری آیا تھا. سوری میں آئی ایم ویری ایکسٹریملی سوری, میں کہیں نہ کہیں غلطی کر لیا. تو آپ نکال لیجیے انعام کی 33 نکالیے. آئیے نورانی بھائی, آئیے جی 633. یہ ہادو جو ہوتے ہیں نا, یہ تو میں دیکھ لیا صاحب. ہادو کا تو ڈیفینیشن میں نے آپ کو دیا تھا, یہودی نہیں ہوتے جو روادار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, یہ جھوٹ کے سننے کے بڑے عادی ہوتے ہیں. ان کا گرو جو بیٹھ کے ان کو پھینکتا نا, اس کی بات آپ تو دیوانے ہوئے رہتے, اس کے دیوانے. اس میں ہادو کا تو ذکر نہیں, ہم کو معلوم ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے تم کو رنج ہوتا ہے. ہاں یہ والی ہے. ہاں پڑھیے. اچھا, ہم کو معلوم ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے تم کو رنج ہوتا ہے. یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں. اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف پہنچانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی, اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. مفہوم تھوڑا سا بولیے. نہیں, یہ اس کے اندر یہ تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر اپنے زندگیوں کو ڈھال دیں گے, اللہ ان سے اس دنیا میں ان کے غم کو دور کر دے گا, حزن کو دور کر دے گا. وہ کہیں غلطی کر دیا میں لکھنے میں. اب دیکھیے یہی بات ایک سورہ فاطر کے اندر 35 نمبر کی 34 آیت ٹرائی کیجئے. یہ جو مرنے کے بعد میں جو سلامتی حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں, جو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے اوپر چل رہے, کیوں چل رہے بھائی؟ سلامتی حاصل کرنا ہمارا ایم ہے, اسلام ہمارا ایم ہے, ٹو اٹین پیس ہمارا ایم ہے, اسلام ہمارا ایم ہے. وہ جب ہم کر رہے ہیں اور جب ہم مر جاتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, تو جب اللہ ہمارے ساتھ کچھ کرتا ہے تو ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں اس کے بعد سنیے, اور کیا چیز تھی جو ہم سے دور ہوتی ہے وہ سنیے. میں آج جو اپنی بات میں جو لنک کرنا چاہ رہا تھا سورہ فاطر کی اس آیت کو, دنیا یہ تو آخرت میں ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک آیت کی, وہ کہیں مس کر گیا میں. جی پڑھیے آپ. اچھا, فاطر کی کون سی آیت ہے؟ 35-34. اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا, اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا. بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا, قدر کرنے والا ہے, جس نے ہم کو اپنے فضل سے آباد رہنے کے گھر میں اتارا. اس میں ہم کو نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ کبھی تکان لائق ہوگی. عربی میں, اردو میں پڑھیے. یہ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اردو میں پڑھیے. جی. اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا. وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے ہمارے حزن کو دور کر دیا, غم کو دور کر دیا. تو مطلب کیا ہوا؟ پیس کا تجربہ آپ کو اس دنیا میں ہونا چاہیے. جنت کی بات ہے نا میرے بھائی, جو تجربہ یہاں کرے گا وہی جنت کے اس مزے کو تو لے سکے گا, ورنہ جنت میں کیا اس کو پیس کا تجربہ نہیں ہے. جو حزن ہے, اب یہاں اس کو حزن نہیں سہنا ہے, ختم ہو گئی حزن اس کی. یہ حزن کا اینڈ پوائنٹ آ گیا ہے. وہ جب گئے جنت میں تو وہ لوگ سب سے پہلے کیا بولے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے ہمارے غم کو دور کر دیا. مطلب کیا ہوا؟ یہاں جو سلامتی پہ رہنے کے لیے آپ جد و جہد کیے تھے, جو محنت کیے تھے, جس کے اندر آپ کو صبر کرنا پڑا تھا, اپنی اصلاح کرنی پڑی تھی, اپنے نفس کے ساتھ میں ہمیشہ آپ اس کے اندر تھے, ٹگ آف وار کے اندر تھے, جب جا کے آپ کو یہاں سلامتی حاصل ہوئی تھی, جب اس کے اسلام کے اندر تھے اور پوری آیتوں سے, اللہ کی آیتوں سے اپنے آپ کو گون کیے ہوئے تھے آپ. تو بھائی جب اللہ کی آیتوں سے گون کرتے ہیں, جب آپ بولتے ہیں, جب اصول کے اوپر رہتے ہیں, خواہش پہ چلنا تو بہت آسان کام ہے نا, اصولوں کے لیے تو بہت پابندی کرنا پڑتا آپ کو. اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے وہاں جانے کے بعد میں؟ یہ محنت مشقت سب ختم ہو گئی آپ کی.
इनाम की शक्ल के अंदर अल्लाह ताला के पास पहुंच गया। अल्लाह को ये बोल रहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज हमारे पूरे गम स्ट्रगल स्ट्राइविंग के जो मरहलों से हम गुजरते थे वो पूरे ख़त्म हो गए आज हमारे। फिर अल्लाह रेशम दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। चलिए हमारे मौजू पे आते हैं। 29:69 निकालिए। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और जो लोग हमारी खातिर मशक्क़त उठाएंगे उनको हम अपने रास्ते दिखाएंगे और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। और आगे जाइए। ये आखिरी है। आखिरी आयत। अच्छा आखिरी है, ओके ओके, वापस पढ़िए। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। यहाँ सबील की जमा आई है। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और जो लोग हमारी खातिर मशक्क़त उठाएंगे उनको हम अपने रास्ते दिखाएंगे और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। क्या क्या कहा गया सब इसके अंदर? इसमें अल्लाह ये कह रहा है कि जो हमारी राह में जिद्दोजहद करेंगे तो अल्लाह उनको अपने रास्ते दिखाएगा। सबील नहीं, सबीलों की जमा, कई रास्ते। कितने रास्ते अल्लाह के? पूरे अल्लाह के महकुम आयतें अल्लाह के रास्ते जो आपको पाबंद करते हैं कि आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, वो पूरे उसके सिरात है। जब एक बंदा उसके ऊपर कायम रहने के लिए जिद्दोजहद करता है तो उस सिरात मुस्तकीम पे होता है, वो सीधी हाईवे पे होता है। कई रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं भाई? झूठ मत बोलो, इससे बचना है, रोज़ा रखना है, सोम करना है, सलात करना है, हज करना है, ज़कात देना है, चैरिटी करना है, ये सब उसके रास्ते। बुराई को दूर करना है, भलाई पे रहना है, ये सब उसके रास्ते। ये तमाम आयतें आपको गवर्न करेगी। ये पूरी आयतें अल्लाह की सबीलें हैं। जो इसके अंदर जिद्दोजहद करते हैं, जो अल्लाह के डूज एंड डोंट्स के ऊपर बाकायदा तरीके से अपनी ग्रिप रखे हुए होते हैं। ग्रिप, क्या ग्रिप रखे हुए होते हैं? कि किसी भी शक्ल के अंदर मैं सलामती से हट नहीं रहा हूँ, ये ग्रिप है उसकी। चाहे इतने रास्तों पे अगर चल रहा हूँ तो अल्टीमेट मेरा एम सलामती जो हासिल करना है वो मुझे अचीव हो रहा है। तो वापस पढ़िए इस आयत को। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना हाँ, लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और जो लोग हमारी खातिर मशक्क़त उठाएंगे उनको हम अपने रास्ते दिखाएंगे और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। अब आप पढ़िए 29:6। 29:6। ये है वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन। और जो शख्स मेहनत करे तो वो अपने ही लिए मेहनत करता है, बेशक अल्लाह जहान वालों से बेनियाज है। अरबी में पढ़िए। वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन। उर्दू में पढ़िए। और जो शख्स मेहनत करे तो वो अपने ही लिए मेहनत करता है। यानी जो शख्स जिहाद करता है, जिहाद का लफ्ज़ है अरबी में जी, जाहदा फी जहादा। जो शख्स भी जहाद करता है वो जहाद अपने नफ्स के साथ ही करता है। आप दूसरी जगह जहाद कर ही नहीं सकते। सारी जहाद आपकी नफ्सियात में से शुरू होती है। मुझे मारना है, कहाँ है आपके दिमाग में? मुझे गुलाब का फूल देना, कहाँ है आपके दिमाग में? सब दिमाग में। तो इसका मतलब यह है कि जो शख्स भी जिद्दोजहद करता है वो अपने लिए ही करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हर इंसान जो आप हम यहाँ ज़िंदा है, हमारी दो नफ्सियात बनी हुई है, एक फुजूरा की, एक तक़वा की। एक है डिज़ायर और दूसरा है रीज़न। तो आपको ये देखना है कि आप अपनी नफ्स के कौन से हिस्से को सर्व कर रहे हैं। डिज़ायर को सर्व कर रहे हैं तो आप शैतान के रास्ते पे चले गए। रीज़न को सर्व कर रहे हैं तो अल्लाह की सबील पे हैं।
تو آپ کے سامنے ڈیزائر اور ریزن، ڈیزائر اور ریزن، ڈیزائر اور ریزن کے بیچ میں سلیکشن چوائس آتی جائے گی. آپ وہاں آپ کو ایک کا قتل کرنا اور ایک میں زندہ ہونا، ایک کو مارنا ہے دوسرے میں زندہ ہونا. یہ وہ پروسیس ہے جو آپ کی اپنی اون نفس کے ساتھ میں ہوتا ہے. اور ساری دنیا میں جو بھی آدمی جو بھی کام کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، وہ جو اسٹرگل کر رہا ہے، بھائی کام کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے نا. آئیے بیچارے جو AK-47 لے کے لوگوں کو مارنے جا رہے ہیں، وہ بھی تو جہاد ہی ہے نا، وہ محنت کر رہا ہے بیچارے، اسٹرگل کر رہا ہے مارنے کی. وہ اپنی نفس کی خاطر کر رہا ہے، ان کی نفسیات بول رہی ہے کہ صحیح ہے. آپ لوگوں کو بچانے جا رہے ہیں، آپ کی نفسیات صحیح ہے. تو یہاں نفسیات میں دو پہلو رہیں گے جس کے لیے آپ کی اسٹرگل ہوگی، یا تو ڈیزائر کے لیے یا تو ریزن کے لیے. مومن وہ ہے، مسلم اللہ کا وہ ہے جو اللہ کی آیتوں سے اپنی ڈیزائرز کو ختم کرتے ہوئے اپنے ریزنز کو، اللہ کے دیے ہوئے ریزنز کے اندر زندہ ہونا جانے. ٹھیک صاحب، اب آپ پڑھیے 25 نمبر کی 52. بس تم انکار کرنے والوں سے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. پس تم منکروں کی بات نہ مانو اور اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. آگے بڑھو. بس تم انکار کرنے والوں کے ان کی بات نہ مانو اور ان کے ساتھ جہاد کبیر. اس کبیر یعنی اس سے مراد ہوگا القرآن سے، ان کے ساتھ القرآن کے ساتھ جہاد کرو جو جہاد کبیر ہے. ٹھیک، اس میں کیا بات کہی گئی ہے بتائیے مجھے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو منکر ہے، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ بول رہا تم ان کو فالو مت کرنا، ڈونٹ فالو دیم. کون کہتا ہے اللہ کی کتاب ادھوری ہے؟ میں کہہ رہا ہوں انکار کرنے والی بات ہے. اللہ نے جو نہیں کہا، اپنی مرضی سے جو گھسا دے رہے وہ اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں. قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتی کس نے کہا، یہ کسی اور نے کہا. یہ تمام کافرین ہیں. اللہ یہاں پر جو بتا رہا یہ انکار کر رہے ہیں. کفر کوئی برا لفظ نہیں ہے، انکار کرنے والا. اللہ بول رہا جو اللہ کی آیتوں پہ یقین کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اللہ کی آیت تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی آیت بانٹ بھی رہے، لیکن ان کی زندگی اللہ کی آیت کے مطابق نہیں ہے، تو تم ان کی اتباع نہیں کرنا، تم ان کو فالو نہیں کریں گے. تم فالو کس کو کریں گے؟ تم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ جہاد کبیر کریں گے. ان کے ساتھ میں تم جہاد کرو گے. کیا جہاد کرو گے؟ آپ نے اپنی نفس کو اللہ کی آیت کے طرف جو پلٹا تھا تو اس کے اندر جو محنت گزری تھی، ایک محنت کے بعد آپ نے نتیجہ حاصل کیا تھا. ان کو بتائیں گے کہ اللہ کی آیت کو میں نے جب حاصل کیا تھا تو میں نے کیا محنت کی تھی، وہ اللہ کی آیت کی وضاحت اس کو دیں گے آپ. لیکن وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں مانیں گے. یہ جو کریں گے یہ جہاد کبیر ہوگا. قرآن خود آپ سیکھے تھے، اب سامنے والا جو انکار کر رہا ہے، انکار کرنے والے کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ انکار کرنے والے کو یہ محنت کریں گے اس کے اوپر کہ اس کو کسی بھی طریقے سے اللہ کی کتاب کے اوپر لے کر آئیں گے آپ، اور اس کو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ایک پروسیس سے گزر کے اللہ کی آیت کی وضاحت آپ کو ملی تھی، وہی وضاحت اس تک کا پہنچانے کی کوشش کریں. ہاں ان کے خلاف نہیں بول کے خاموش اختیار کرنا. ہاں وہ کفر نہیں ہے، وہ تو کفر نہیں ہے. اللہ یہ بول رہا ہے کہ ان کی تم اطلاع وہ نہ کرو، اتباع نہ کرو، لیکن اس کے ساتھ میں ایک انسٹرکشن اور دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ اسٹرگل کرو، اس کتاب کے ذریعے اسٹرگل کرو بول رہا ہے، اس قرآن کے ذریعے اسٹرگل کرو. اگر کوئی نہیں کر رہا، اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو وہ دعوت اللہ کا جو ایک فعل تھا، آپ کو انسان سے پھر محبت نہیں ہے. سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے بچے ہیں. اگر کوئی انسان اگر خرابی میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے تو وہ نفرت کے قابل نہیں ہے، وہ رحم کے قابل ہے.
اب یہ دیکھیے کہ اگر کوئی غلط اگر کر رہا ہے تو بھائی اس کی کہیں نہ کہیں غلطی کچھ رانگ وضاحتوں کی وجہ سے، اس سے ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ اس سے محال آپ کا ہمارا بھی تھا ایک زمانے میں، کوئی سمجھایا جب ہم کو سمجھ میں آ گئی. جب ہمارے پاس وضاحت قرآن کی آ گئی تو قرآن کی وضاحت سے ہمارے کو لائف گورن کرنا ہے، نہ کہ سامنے والے کو غلط بولنا ہے. ہدایت کیوں ملی آپ کو؟ دوسرے والے کو غلط بولنے کے لیے نہیں ملی. اللہ کی آیتوں کی وضاحت آپ کو اس لیے ہوئی کہ آپ اپنی لائف کو گورن کریں اس سے. آپ اپنے آپ کو تو گورن نہیں کر رہے. شریف صاحب غلط ہے بول کے وہ لٹمس پیپر لے کے نکلے ہوئے، یہ نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ ہی غلط ہے. جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کے اندر اختلاف ڈھونڈے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا کیسا دکھائیں، وہ کام نہیں کرنا ہے. اللہ کی آیتوں کا اگر کوئی بھی انسان کفر کر رہا ہے، بھائی بہت لوگ ہیں آج اللہ کی قرآن پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ میں قول بلیغ کرنا ہے، محبت کے ساتھ میں اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو ان کے قلبوں تک پہنچانے کی محنت کرنا ہے. اللہ بولتا ہے یہ جو جہاد ہے، یہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں، یہ جہاد ایک کبیرہ ہے. اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں گے تو کوئی خراب کام تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری جو خدا ڈالا ہے کہ ورڈ آف گاڈ جب آپ کو ملے تو دوسرے تک آپ بلیغ کرنا ہے، اس کو تبلیغ کرنا ہے، وہ ذمہ داری سے آپ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک صاحب؟ اب آپ نکالیے حاجی صاحب 873 شرف بھائی 873. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا رفاقت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. عربی میں پڑھی. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے اموال کے ساتھ، مال کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مال کے ساتھ میں جہاد کیا، وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ کے اندر کیا. بھائی آپ اس سے پہلے کچھ مال خرچ کر رہے تھے، آپ کی شیطان کی بتائی ہوئی راہ میں اپنی چنی ہوئی راہ پہ خرچ کر رہے تھے. آپ کلبوں کو جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، کہیں نہ کہیں خرچ کر رہے تھے. اللہ اب یہ بول رہا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی جو راہ ہے اس کے اندر آپ اپنے مال کو بھی دیں گے. کس کو دیں گے بھائی؟ یہ جنگ ونگ کی باتیں نہیں ہو رہی، اس میں تو جنگ ہے نہیں کتاب میں. یہ ہو رہے غریب کو کھانا کھلانے کی، یتیم کی مدد کرنے کی، محتاج کو دینے کی، مسکین کو دینے کی، یہ باتیں چل رہی. یہ سب اللہ کی سبیلیں ہیں، اس کے اندر تم خرچ کریں گے. ایمان لانے کے بعد لازم چیز ہے کہ آپ ہجرت کریں. مائگریشن نہیں ہے، یہ حیدرآباد چھوڑ کے بامبے جانا ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا، وہ بات نہیں ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ ایک خیال پہ تھے، اس کے بعد میں آپ کو معلوم پڑا کہ یہ نئی بات آئی تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو ایمان آ گیا، آپ اس کے بلیور ہو گئے. آپ بلیور ہوئے. عمل کے اعتبار میں ابھی آپ کا کیا عمل ہے؟ وہی پرانا. تو صرف بات جانے، بدلا کیا؟ تو بات جان لینا سفیشینٹ نہیں ہے. اپنے عمل کی ہجرت، یعنی عمل میں اضافہ کر رہا ہوں اس کے اندر، اپنے عمل کی ہجرت کو جاری کرنا اور اس کے اندر جہاد کرنا. اللہ کی جو سبیل ہے اس کے مطابق آپ کی پرسنالٹی بنے، آپ کی جو ویلتھ اور آپ کے ریسورسز ہے وہ اس کی راہ کے اندر خرچ ہو. اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اس کا جو انکار کر رہے ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. پڑھیے، وہی کہہ رہی ہے. ہاں، فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. ہاں، یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو سرپرست پکڑا ہے. کس کو سرپرست پکڑا ہے؟ جو انکار کر رہے ہیں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں.
جو انکاری لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. بات تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے لیکن سمجھو اس کو. جو انکاری لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. بھائی جو بھی آج قرآن کے اینٹی کرنے والے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے سرپرست ہے نہیں ہے نا. تو دوسری جگہ کے اوپر دوسری آیت ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ مومن مومنوں کے سرپرست ہے. جیسا یہ انکار کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے سرپرست ہے, تو دوسری آیت نمبر نوٹ نہیں کیا میں, اس کے اندر اللہ بولتا ہے کہ مومن مومن کے ساتھی ہے, مومن مومن کے سرپرست ہے. تو ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو مومنوں کا جو ایک دوسرے کی سرپرستی کرتے ہیں. جیسے انکار کرنے والوں کے پاس میں گروہs بنے ہوئے ہیں نا سرپرستی کرنے کی. اگر یہ سرپرستی کا طریقہ نہ ہو, یعنی جیسے مومن مومن کی سرپرستی نہ کرے, تو دنیا میں کیا ہوگا؟ پڑی ہوا, فساد پھیل جائے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. ہاں, اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا رفاقت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. یعنی مطلب کیا ہوا؟ جو ایمان لا لیے, ابھی بھائی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بات تو بہت درست کہی آپ نے, لیکن ذاتی زندگی کے اندر عمل کے اندر پٹی کوڑی کا کوئی چینج نہیں ہے آپ کے. وہ ایمان پٹی کوڑی کا بھی کام کا نہیں ہے. کوئی ایک یوزلیس ایمان ہے, وہ لانا نہیں لانا ایک ہی چاہو. اگر آپ ایمان کیوں لا رہے بھائی؟ آپ کو ہدایت دی گئی نا, ہدایت ملی. ہدایت ملنے کے بعد میں خالی ڈاکٹر کے پاس جا کے بہت بیمار ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ ادھر دکھ رہا ادھر دکھ رہا, بولے تو انہیں کیا کرتا ہے؟ چٹھی لکھ کے دیتا. تو چٹھی کیا مل گئی آپ کو؟ ہدایت ملی نا. کیا کریں گے پھر؟ لے کے کھائیں گے یار, اس نے جو بتایا اس پہ عمل کریں گے تو جا کے کچھ فائدہ ہوگا نا. خالی اس کے اوپر یقین کر لینے سے کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, چٹھی لکھ دیا بس ہو گیا, بولے تو ہو جاتا کیا؟ تو یہ اللہ یہی بول رہا, خالی ایمان خالی یقین کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہجرت کرنا پڑتا, اپنے پرانے رویوں کو چھوڑنا پڑتا, اللہ کی بتائی ہوئی سبیلوں کے اوپر آنا پڑتا, اس کے اوپر اپنے مال خرچ کرنا پڑتا. اور مومن جو یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں تمہاری سنگت ہونی چاہیے. خالی ایمان کا ڈکلیریشن کرتے اور اللہ کے اندر اپنے آپ کو نہیں بدلے ہوئے, اللہ بولتا ان سے تمہاری کوئی رفاقت نہیں ہونی چاہیے, کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے. مومن مومن کا جو ہے رفیق ہے, مومن مومن کا سرپرست ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا کہ مومن مومن کے سرپرست نہیں ہوتے تو یہ دنیا فساد سے بھر کے رہ جاتی, فساد چھا جاتا اس کے اوپر. آگے شاید اسی آیت کے اندر فساد کا ذکر ہے. اور وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے, الا یہ کہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور جو لوگ منکر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا. یعنی منکر لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. تو دوسری آیت میں بتایا گیا کہ مومن ایک دوسرے کے رفیق ہیں. مومن بھی ایک دوسرے کے رفیق بن کر اللہ کے ورڈ کو پہنچانا. اللہ جیسے یوسف بھائی بولے میں جان لیا, میں خاموش بیٹھ گیا, تو فتنہ پھیل جائے گا. جو منکر جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی تو ایک ایکٹیویٹی چالو ہے نا, وہ ایکٹیویٹی کو تقویت مل جائے گی. اس کے اینٹی فورس کے اندر تمہارے کو ایمان والی بات تو کرنی پڑے گی ان سے. اہل مسجد زرار کے خلاف مومنین کو بھی متحد ہو کے کام کرنا. بالکل کام, یس. مسجد زرار کے جو داروغہ ہیں ان کو جو کام کر رہے ہیں ان کے اپوزٹ کے اندر مومنین کی جو مسجد ہے جو تقوی پہ قائم کی گئی ہے اس کے ممبرز بھی اس کے لیے کام کریں, یہ بات کہی گئی ہے اس کے اندر. چلیے 3:142 نکالیے. یہ میرے خیال سے اللہ میاں بیٹھ کے یہ کیا باس ہے, یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا آج تک کا. یہ جو لوگ کرتے نا وہ لکھ دیا ہے یار وہ کتاب میں, پوری نفسیات بیان کر دیا ہے. ارے نفسیات نہیں عبداللہ بھائی, ایگزیکٹلی آپ جو کر رہے ہیں وہ اس آیت کے اندر آئیں گا. ایگزیکٹلی پن ہے, پن صاحب, بالکل ایگزیکٹلی جو لوگ سمجھے کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے وہ 3:142 بتا رہی ہے. ایگزیکٹلی جو ہو رہا ہے آپ پڑھیے. اب غوث بھائی بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے, اس کو سنیے. لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. نہیں, اس سے پہلے یہ تم حساب کر, کیا تم یہ سمجھتے ہم ہو حسبتم ہاں ان حسبتم والی آیت ہے پڑھی. ان تدخلوا الجنة. ہاں ان حسبتم, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
वयअलम अस्साबिरीन। کیا تم خیال ہاں، کرتے ہو کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ان کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے، اس سے ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اب وہ واپس شروع سے پڑھیے عربی میں. ام حسبتم، نہیں رک جاؤ. ان حسبتم، کیا تم حساب لگاتے ہو؟ حسب یار حساب سے بنا ہوا لگتا ہے میرے کو. آگے بارے بھی تھوڑی تھوڑی، ہاں میرے کو نہیں گھما سکتا، مترجمہ بھی ہے. خیال ویال، خیال کے معنی حساب کے ہوتے ہیں. حسیب محاسب ام حسبتم، حساب کرنا بھائی، اکاؤنٹنٹ، اکاؤنٹنگ. کیا تم بیٹھ کے اکاؤنٹس بنا رہے ہو؟ ام حسبتم ان تدخل، کیا تم بیٹھ کے اکاؤنٹس بنا رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو جو تمہارے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اس سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ رکو رکو، کون بنا رہا اکاؤنٹ؟ آصف تم یعنی اپنا اکاؤنٹ ہے، تم کس کا اکاؤنٹ؟ ارے خود کے اکاؤنٹ بنا لے رہے بھائی. مسجد حرم میں پڑھے تو 1 لاکھ رکعت کا ثواب، پائجامہ سیدھا پیر ڈال کے بھیج رہے تو 25 نیکیاں، وہ کرے تو 40، وہ سبحان اللہ الحمدللہ وہ پڑھے تو اتنا. حسابہ لگا. کون بنیے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، بیلنس شیٹ کون بنا رہا بیٹھ کے، یہ کرے تو اتنی نیکی، اور برائیاں کرے تھوڑے بہت ہو گئے مائنس پلس کر دے کے الحمدللہ آج کا کھاتا 12,04,24 کی جمع ہے اپنے گنے. یہ تبلیغی جماعت والے پوری بنیے کی دکان کھلاتے ہیں اس میں، پوری بنیے کی دکان 20,000 12,000 5,000 3,000 10,000، ہاں ڈسکاؤنٹ، ہاں پھر اپریسیشن سب ہے ان کا. تو یہ کون ہے جو حساب لگا رہے ہیں، حساب بنا کر سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ پڑھیے عربی میں پڑھیے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما، یہ حساب بنا رہے ہیں، حساب کر رہے ہیں، یہ حساب لگا رہے ہیں، یہ میتھمیٹکس کے لیکچرز تیار کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی تبلیغی جماعت یہی کرتی ہے جو خدا یہاں کہہ رہا ہے. سب یہ آیت یوسف بھائی 3:142 ہے. 142. ٹھیک، اب پڑھیے آگے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ولقد کنتم تمنون الموت. نہیں اتنے کو واپس اردو میں پڑھیے. کیا تم حساب لگا رہے ہو؟ وہاں سے آئیے. کیا تم خیال ہاں کرتے ٹھیک ہے، ہو ہاں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ہاں حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا نہیں ہاں جنہوں نے جہاد کیا، ہاں. اور نہ ان کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں. یعنی تم خالی یہ ڈرامہ کر کر، یہ ڈرامے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے جو تسبیحوں کے، ذکروں کے، اشراق کے، نمازوں کے جو تماشے بنا کے رکھے، اکاؤنٹس کرے ہوئے ہیں، تمہاری زندگی کے اندر سلامتی حاصل کرنے کے لیے تم کیا کام کرے؟ ایک پٹی کوڑی کا کوئی جہاد ہے تمہارا؟ اور تم یہ خیال کر رہے کہ تم خالی یہ بچکانی ایڈیوٹک حرکتیں تم کو جو ہے میتھمیٹکس جو ہے تم کو جنت میں لے کے چلی جائے گی. تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. پھر صبر کا لفظ بھی ہے میرے خیال سے اسی آیت میں، پڑھیے ذرا دیکھیے. اور جنہوں نے جہاد کیا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، نہ ان کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں. ہاں صابرین ہیں، جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. یہ جنہوں نے جہاد کیا، اب یہ بات ہو گئی ایک تو اکاؤنٹنٹوں کی، یہ جو ایک جماعت کی، ان کو ہٹا رہا ہے خدا. اب بول رہا ہے کہ ریئل کیا ہے، جہاد کرنا ہے. اس جہاد کرنے کے اندر سب سے بڑی چیز جو آپ کو کرنی پڑتی ہے وہ صبر کی روش اختیار کرنا. پیشنس، انڈیورنگ. ہوتا کیا ہے، ہم کوئی بھی ایک برائی میں ہوتے ہیں، جب اللہ کی آیت سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ ہم برا کر رہے ہیں، وضاحت ہوتی ہے، آیت اللہ کی مبین ہوتی ہے ہم کو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی آیت کی ہدایت ہم کو ملی، اب ہمارے کو اس کو چھوڑنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، عمل صالح کرنا ہے، یعنی کریکٹیو کرنا ہے، اس کو کریکٹیو ڈیڈ پہ لانا ہے. تو اس ٹائم پہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جہاد کرنا پڑے گا. تو
آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو پرانا جو گندا تھا تمہارا اتنی آسانی سے تمہارے کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑتا. اس کے لیے تم کو صبر کرنا پڑتا. اور جب یہ کر کے تم کرنے لگتے ہیں تو تمہارے جو قریب کے لوگ ہیں، جو گروپ سے تمہارے جس گروپ میں تھے تم، وہ گروپ تم سے کٹنا شروع ہو جاتا. وہ گروپ تم سے کٹنا شروع ہو جاتا. تمہارے دوست کم ہونا شروع ہو جاتے. تم کو لوگ الٹی سیدھی باتیں بولنے لگتے. کیوں بول رہے ہیں؟ آپ اللہ کی سبیل پکڑنا چاہ رہے ہیں، اس لیے لوگ آپ کو سنا رہے بھائی. تو کیا کریں گے آپ؟ ان سے الجھیں گے نہیں، آپ صبر کر لیں گے. خود کی ذات کے اندر بھی ابھی سمجھو میں زردہ کھانے والا آدمی ہوں، اگر مجھے اپنی گندی عادت کو چھوڑنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا پڑے گا. تو ہی چھوٹے گی، نہیں تو نہیں چھوٹے گی. چلیے صاحب، یہ ہو گئی. ہاں اب نکالیے 145 آ گئی. اب حاجی صاحب آپ نکالیے 22 کی 79. اب دیکھو فائٹنگ ہے اللہ میاں سے. یہاں پر کون سی بندوق لے جانا اللہ میاں کے پاس لڑنے کے واسطے ہم نہیں سمجھ میں. 2279 تو شاید 78 ہوں گی. اور جہاد کرو اللہ میں. ہاں بس اللہ کی راہ میں کوشش. اللہ کی راہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے. بندہ ہے اللہ. ہاں راہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ میں جہاد کرنا ہے بھائی. یا ایھا الذین آمنوا کہو نہیں آخری آیت. وجاہدوا فی اللہ الحق جہادہ هو اجتباکم. نہیں رکو 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 رکو. پھر عربی کا ایک ایک ورڈ پڑھیے. وجاہدوا وہ جاہدو فی اللہ لڑو، جہاد کرو، یعنی کامن سینس میں. اللہ سے ٹھیک ہے جہاد کرو. بندوق گولی سب اللہ میں. فی اللہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اور وہ بھی جس طریقے سے اس کا حق ہے اس طریقے سے کرو، بول رہا اللہ میں. اب اللہ میں جہاد کیسا کریں گے یار؟ وجاہدوا فی اللہ فی اللہ ان گاڈ، ڈو جہاد ان گاڈ، یہ ٹرانسلیشن ہوگا. اب یہاں سے اللہ کے مفہوم کو سمجھیے. مذہب میں خدا ایک تھرڈ گریڈ دیوڑو ہے. تھرڈ گریڈ دیوڑو جس کے سامنے آپ سجدے کرتے ہیں، جس کے لیے بھوکے رہتے ہیں. ڈائٹی ہے، ڈائٹی ڈائٹی ڈائٹی. پدما گوڑی کا ڈائٹی اور مذہب کے اللہ کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس کا گھر یہاں پدما گوڑی میں، اس کا گھر مکے میں، صرف اتنا ہی فرق ہے. دونوں کے دو ٹیمپلز الگ الگ جگہ پہ ہے. اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میں جہاد کرو. فی اللہ فی ان اللہ، ان اللہ. اب میرے کو بولیے اللہ کون ہے اس کے اندر؟ اللہ کون ہے یہاں پر؟ اب کیا چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے اللہ یہاں پر؟ اللہ کے احکام ہے یہ، اللہ کی کتاب ہے یہ، اللہ ہے. غوث بھائی اللہ میں کیسے کریں گے؟ اگر اس کو پرسن بنا دیں گے تو ختم ہو گیا معاملہ. اس کے احکام ہی، اللہ کا تعارف ہمارے ساتھ میں صرف دو وجہ سے ہوتا ہے. یا تو اس کے ایٹریبیوٹ سے ہوتا ہے، یا تو اس کے احکام سے ہوتا ہے. ادروائز وی ڈونٹ نو واٹ گاڈ از اینڈ وی کینٹ نو واٹ گاڈ از. ہم اللہ سے متعارف دو وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو اس کے اسم سے، یا تو اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، رحمان رحیم کریم، یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، یا تو اللہ کی آیت سے. دس از آور گاڈ. ایون کائنات کا بھی جو آپ دیکھتے ہیں معاملہ، تو آیت کے تھرو ہی اللہ آپ کو ملے گا. آپ جہاں سے ڈائریکٹ ڈائٹیز کو بنائیں، وہاں سے کیا شروع ہوتا صاحب؟ طریقہ پرستش شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے وہ مذہب کی ڈیزائن بننا شروع ہوتی ہے. وہاں سے ڈائٹی بولے تو دیوڑو تیلگو میں. کیا غوث بھائی ڈائٹی کا ترجمہ دیوڑو ہوگا سیدھا، جس کی پوجا ہوتی ہے. مورتی مورتی نہیں، مورتی کو تو اسٹیچو بولیں گے. ڈائٹی یعنی وہ عظمتیں لیا ہوا جس کو آپ اپنا الہ سمجھتے ہو.
جیسے رام ایک ڈائٹی ہے، اس طریقے سے جو ہے کئی ڈائٹیز ہیں لوگوں کے. ہاں، وشنو ایک ڈائٹی ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کا جو ڈائٹی ہے وہ اللہ ہے. ایون انسائکلوپیڈیا وہی لکھتا، دے ورشپ دا ڈائٹی اللہ، دے ورشپ دا ڈائٹی اللہ. اللہ از ناٹ یور ڈائٹی. جب وہ ڈائٹی نہیں ہے تو اس کی ورشپ کہاں سے ہے؟ آپ اس کو پرسن بنا رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم آپ کا یہ ہے. میاں وہ بھی حیدرآبادی بنا دی اس کو. اللہ میاں حیدرآبادی ہے، ناری کلچے سب کھاتا. تو بھیا اب اللہ میں جہاد کرو بولا گیا تو اس کا کتنی واضح آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام تم کو ملا ہے وہ تمہاری جہاد کا بیس بنے گا، تمہاری اسٹرگل کا بیس بنے گا. اکارڈنگ ٹو دس یو ول گورن یور لائف. اور آگے پڑھیے اس آیت. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جس طریقے سے اس کا حق ہے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. پڑھیے ٹرانسلیشن پڑھیے. اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. یہ تو ہوگا. اسی نے تم کو چنا ہے اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یعنی اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے اندر جو جہاد کر رہے ہیں، اللہ سے مراد ہے یہاں پر قرآن کے احکام. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر جتنی باتیں میں بتائی ہے وہ میرا فیصلہ ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا. اس فیصلے کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے تمہارے، کوئی تنگی نہیں. ایون اگر آپ اس کا یہ مفہوم بھی لے لیں گے کہ اگر اسلام سے مراد یہاں پر سلامتی لے لیں گے، اگر سلامتی کے اوپر آپ کی زندگی آ جاتی ہے تو کیا زندگی میں تنگیاں ہوتی ہیں بھائی؟ آپ شراب کے عادی تھے، اچھی چیز تھی، شراب آپ سے چھوٹ گئی، ہاں سادہ سیدھا ناریل پانی پینا شروع کر دیا آپ، تو آپ کی زندگی میں امن چین آ گیا، تو کوئی تنگی ہے آپ کے اوپر؟ آپ کی بیوی خوش، آپ کے بچے خوش، سارے خوش. تو سوچئے اللہ کے بتائے ہوئے جتنے احکام ہیں اس کے اندر فالو کرنے میں انسان مشقت ضرور کرنی پڑتی ہے اس کو، لیکن اس کے لیے وہ بوجھ نہیں، اس کا کرنا اس کے لیے بوجھ نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک موٹے آدمی کو دبلا ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ ہیلدی کرنے کے لیے ڈائٹنگ کراتے ہیں، رننگ کراتے ہیں. ڈائٹنگ رننگ کرنا جب تھوڑا سا کا اسٹرین محسوس ہوتا، لیکن الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلتا اس کا؟ بہت خوبصورت رزلٹ نکلتا. جی جی کوئی تنگی نہیں. ہاں. تو انسانی آزادی کی طرف جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اگر اس کی طرف اشارہ لے ویسا بھی لے لیجیے صبح. ایون اللہ کے جو بتائے ہوئے احکام ہیں، انسان آزادانہ طور کے اوپر اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ ایک گارنٹی کر کے بولتا ہے کہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اوپر گراں ہو جائے گی، اس کے فائدے کی ہوگی چیز. یا کرتا تو کر، نہیں تو کرتا تو نہیں کر، تجھے آزادی. نہیں، وہ بات نہیں ہے اس کے اندر، اس میں تنگی نہیں، یعنی اس کے اندر دشواری نہیں ہوگی. وہاں عربی کا جو لفظ آ رہا ہے وہ چوائس کے طور پہ نہیں ہے، وہ ڈیفیکلٹی کے طور پہ ہے. عربی میں کیا لفظ آیا تنگی کے لیے؟ حرج. تو ہم قرآن پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. سنجیدگی ریکوائرڈ ہے سب سے پہلے. یہ ڈسکورس ان کے لیے جو متقین ہیں، یہ باتیں انہی کے لیے جو متقی ہے، جو سیریس لوگ ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں، وہ لوگ ہی اس کو کر دوسری سکتے ہیں. جگہ اللہ کہہ رہا نا کہ ہم انسان کے برداشت اور آگے پڑھیے. جی جس کے کرنے سے تمہیں مشقت آتی ہوتی ہے وہ کام حج. اور آگے. ملت ابیکم ابراہیم ہاں ہوا سماکم المسلمین. ہاں. تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا. اور کہ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا. ٹھیک. اب میں آپ کو اس میں ایک بات کی اور وضاحت دے دوں کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا. تمہارا دین یعنی تمہاری ملت، دین نہیں ملت ابراہیم کی ہے، اور تمہارا نام مسلم ہے. کون سے مسلم؟ یہ ہم ہے جو والی بات نہیں ہو رہی. اللہ
عربی میں یہ جو اسم کا لفظ ہے نا وہ دراصل آتا ہے صفت کے لیے. جب کہا گیا نا کہ اللہ کے تمام نام، تو اللہ کی تمام صفتیں خوبصورت ہیں. ہم نے سکھائے اس کو تمام نام، آدم کو جو سکھائے یعنی ہم نے چیزوں کی صفتیں اس کو بتائی. یہ عبداللہ بھائی، حبیب بھائی یہ نام نہیں سکھائے، یہ نام سے مراد ہے صفت. تو اسم سے مراد عربی میں ہوگا صفت، نام بھی ہوگا صفت بھی ہوگا. اللہ بول رہا ہے کہ ہر انسان کو اس نے جس صفت پہ پیدا کیا وہ مسلم کی صفت پہ پیدا کیا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، یعنی تمہاری صفت مسلم بنے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے؟ جی نہیں. ہر انسان کے نیچر کے اندر سبمیشن ہے. انسان جھکے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. سچے خدا کے سامنے نہیں جھکے گا تو لکڑی پتھر کے سامنے جھک جائے گا. آپ اگر ایمانداری کو سر تسلیم خم نہیں کیے ہوئے تو بےمانی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے. آپ اگر اللہ کے بندے نہیں ہیں تو آپ طاغوت کے بندے اور شیطان کے بندے. جھکیں گے تو صحیح. یہاں بات کہی گئی ہے انسان کی فطرت اور انسان کے نیچر کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نیچر کے اندر جھکنا نیچر ہے اس کا. سر تسلیم خم کرنا ہے، وہ چاہے اچھائی کے لیے کرے یا برائی کے لیے کرے، وہ اس کی اپنی ذاتی چوائس ہے، اس کے مطابق کرے. اب آیتیں تو اور بھی بہت ہے، روک دوں بات ابھی؟ بس چلیے، تو بہت لمبی باتیں اور بھی اس کے اندر. ہاں ایک آیت لے لیتا ہوں میں جو اچھی لگتی ہے مجھے، 2 کی 138. قریب قریب 10-12 آیتیں چھوڑ دیا میں اس میں سے. ہم کو نوٹ کر دو. ہاں میں آپ کو نمبریں لکھا دیتا ہوں اس کے میں. 2:138 صبغۃ اللہ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. ہاں پڑھیے، عربی میں، اردو میں پڑھیے. کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. ہم نے لیا اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ. اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے سلامتی. اللہ کا نام ہے یار سلام، اللہ کا رنگ ہے سلامتی. اب اللہ ہم کو رنگ سلامتی کے اندر، اور اس سے خوبصورت رنگ اور کوئی دوسرا نہیں. سمجھ رہے آپ؟ یعنی یہ اقبال کے رنگ میں رنگے ہوئے، یہ اس کے رنگ میں رنگے ہوئے، بولتے ہیں نا صاحب ان پہ رنگ چڑھا ہوا ہے. خیالات، افکار حاوی ہے. تو آپ کے اوپر جو رنگ کس کا چڑھے گا؟ اللہ کا رنگ چڑھے گا. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی آیت ہے فی اللہ، ہم نے ابھی پڑھا اس کے اندر، اس رنگ کے اندر رنگیں گے. اور قرآن کا پورے لب لباب، اس آئیڈیالوجی جو قرآن کے اندر اللہ ہمارے کو انسان کو دیتا ہے، اس آئیڈیالوجی کا نام ہی سلامتی ہے، پیس ہے. تو اللہ کا رنگ پیس ہوا، ہم رنگے جائیں گے پیس کے اندر. ہاں ہم پیس کو اپنائیں گے، وہی ہمارا اسلام ہے. اسلام ڈرامے کا نام نہیں ہے. اسلام سمپل آؤٹ لک ہے، زندگی کا آؤٹ لک ہے. یہ معاملے رات اور دن، میاں بیوی کے بیچ میں، پڑوسی کے بیچ میں، کاروبار میں، ہر فیصلہ چاہے چھوٹا یا بڑا اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اس فیصلہ کرنے سے اگر سلامتی حاصل ہوتی ہے، آپ مومن ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ اسلام پر ہیں. اسلام کے ڈرامے کے اندر چاہے کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ، اس نتیجے میں اگر آپ کو سلامتی نہیں ملتی ہے تو آپ اللہ کی کتاب کے مطابق نہ تو مسلم ہے، نہ تو مومن ہے، اور نہ ہی جو ہے آپ اسلام پر ہیں. ہر فیصلہ آپ کو سلامتی دے. یہ ہماری زندگی کا ایم ہے کہ ہم اس دنیا میں بایولوجیکل لائف میں جب تک زندہ ہیں، ہر معاملے میں ہم سلامتی حاصل کریں. اور جب یہ ہم کو سلامتی حاصل ہو جاتی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں اس پاک پروردگار سے جس نے ہم کو جان بخشی
کہ وہ ان قربانیوں کے بدلے یا ہمارے اس جد و جہد کے بدلے جو ہم نے ہماری سلامتی حاصل کرنے کے لیے کی ہے، اللہ کی عبادت تھی، وہ اللہ ہمارے کو انعام کی شکل کے اندر اپنے ابدی جنت کے اندر داخلہ دلا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی 139